السلام علیکم، میرا نام ایمان لیڈرشپ والی ہے، ریحان اسکول کورنگی کیمپس کوآرڈینیٹر اینڈ سر الطاف اسسٹنٹ. تو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں اپنی کنیکٹڈ لوگوں سے انٹرویوز، ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی لائف، ان کی ایکسپیرینس جرنی جانتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس لیتے ہیں، ان سے کچھ سیکھتے ہیں. تو آج میرے ساتھ ہماری ایک کیمپس کی اسما ایجوکیشن والی موجود ہے، جو ہمارے ساتھ بہت سارے پلیٹ فارمس پہ نظر آتی ہیں اور ان کا ایک بہت اچھا ساتھ ہے ہماری اس جرنی کے اندر، ریحان فاؤنڈیشن کے اندر. تو میں انہیں ویلکم کروں گی اپنے شو کے اندر اور ان سے بہت ساری چیزیں باتیں کریں گے اور بہت ساری انفارمیشن بھی لیں گے. تو السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ایمان بہن، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ پہلے تو آپ کا ٹائم دینے کا. اینڈ ناؤ پہلے اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیں، لائک میں بھی آپ کو اچھے سے جان سکوں اور میرے دیکھنے والے ویورز بھی. جی بالکل. ایمان، میرا نام اسما شاہین ایجوکیشن والی ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں. آلموسٹ اوکے. 15 ایئرز ہو چکے ہیں مجھے ایجوکیشن فیلڈ میں. 2010 میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی تھی اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں ایز اے پرنسپل جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں، اور ہمارا یہ کیمپس لاسٹ ایئر مئی میں اسٹارٹ ہوا تھا. اوکے، دیٹس گریٹ میم. لائک جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کا 15 سے 16 سال کا ایک ایکسپیرینس ہے ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر، ایجوکیشن میں. تو بٹ آپ نے لاسٹ ایئر جب ریحان فاؤنڈیشن آپ نے جب جوائن کرا تو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ وہ آپ کو کیسا لگا کہ لائک یہاں آپ کو آنا چاہیے؟ اور لائک سوچتے ہیں نا بندہ، کیونکہ ہمارا ٹوٹلی ڈفرینٹ کیریکولم ہے، سب چیزیں ڈفرینٹ ہے. تو وہ یہ کیسے آپ نے کنیکٹڈ پیڈی ہمارے ساتھ ہوئی؟ ایکچولی جہاں پہ میں پہلے پرنسپل تھی مریم فاؤنڈیشن میں، وہاں پہ ریحان بھائی نے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ایک کورس شروع کرنا تھا، اور وہاں پہ ہمیں مہتاب تنولی نے انٹروڈیوس کرایا کہ ہم ریحان فاؤنڈیشن یہاں پہ بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے. پھر وہیں سے مجھے پتا چلا کہ میرے گھر کے بالکل پاس ریحان بھائی کی کوئی بلڈنگ ہے جہاں پہ ریحان فاؤنڈیشن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ریحان بھائی کو تو میں کافی ٹائم سے جانتی تھی. آپ کی ایک اسٹوڈنٹ ہے مناہر ریموٹ جاب والی، اس کو میں بہت ٹائم سے دیکھتی تھی. تو بڑی میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، گرافکس کر رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ. مجھے بڑی کیوریوسٹی تھی آپ کے کورس کے بارے میں نا. تو پھر جب مجھے اس طرح کا اپرچونٹی نظر آئی تو میں نے اپنی ڈائریکٹر سے کہا کہ میں نا ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے ان کا کورس بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میرے گھر کے پاس بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 5 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی حق ہے کہ آپ نئی چیزیں سیکھیں. تو پھر میں نے کراچی وزٹ کیا. کورنگی میں ایک فیسٹیول تھا ایجوکیشنل، وہاں پہ میں نے بچوں کو دیکھا، اور پھر منور کیمپس میں بھی بچوں کو دیکھا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اور دنیا ہے. ایسے اسکول بھی ہوتے ہیں جہاں پہ بچے لیپ ٹاپ اور موبائل سے پڑھ رہے ہیں. ایون میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو جب میں پرنسپل تھی تو میں تو اسٹاف کے ٹیچرز کے بھی موبائل جمع کر لیتی تھی کہ وہ کلاس میں پڑھاتے نہیں تھے، موبائل فون کا یوز ہوتا تھا اور بچے ڈسٹرب ہوتے تھے. تو میں تو ان کے بھی فون جمع کرتی تھی اور میں کہتی تھی کہ یہ فون جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے، یہ ہمیں صحیح کام نہیں کرنے دیتا. اور ہمیں بڑی اسٹرکٹ پرنسپل تھی، اور مجھے اب اللہ نے ایسے ادارے میں پہنچایا ہے جہاں پہ فون اور لیپ ٹاپ سے ہی بچوں نے سارا دن کام کرنا ہے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. اور الحمدللہ کورس ایسا ایمان ڈیزائن کیا گیا کہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ادر ایکٹیویٹیز میں جائیں اور کریں. ایون ہمارے ساتھ پیرنٹس بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن، وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میم شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹاسک ٹائم سے پہلے پہلے پورا کر لیں. گیم سے جان چھٹی ہے. بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے تنگ بھی بہت کیا ہے. سارے بچے اتنے اچھے نہیں ہیں گیمز، پھر بھی کوئی نہ کوئی چھپ چھپ کے کھیل لیتے ہیں، فری فائر کچھ. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے جو سارا دن کی روٹین ہے اس میں بچوں کو ہم بہت کم ٹائم دیتے ہیں کہ مطلب وہ فری ہوں. پھر جب وہ فری ہوتے ہیں تو ہمارا گیم روم ہے، وہاں پر فزیکل گیمز ہے ان کے لیے، تو وہ فزیکل گیمز بھی کھیلتے ہیں. تو یہ ان کے لیے لرننگ کی اچھی اپرچونٹی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ میں بہت ساری چیزیں سیکھ رہی ہوں نئے لوگوں سے، نیٹ ورکنگ ہے، سارا کچھ ہے، اور الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے.
अ, बिल्कुल मैम, कि आपने जिस तरह बताया, पर लाइक अब जो कह रही हैं, आप जो प्रिंसिपल थी वो मोबाइल रख लिया करती थी, और ये दौर वाकई में ऐसा था। लाइक मैंने भी डिफरेंट जगह पे बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, तो यही होता था कि हमें हमें मोबाइल लेके जाना ही अलाउ नहीं था हमारी क्लासेस के अंदर। तो भाई नहीं, मोबाइल यूज नहीं करना है, घर से कॉल्स आ रही है तो भाई वो 2 बजे छुट्टी होगी, 1 बजे होगी, तो हम मोबाइल अपना हमारे हाथ में होंगे। और अब इस तरह की जगह पर आए कि हम टोटली, कि हमारे पास का हर बच्चे के पास मोबाइल और लैपटॉप्स मौजूद हैं, और वो एक न्यू एरा में जिस तरह काम कर रहा है, ये बहुत ही मजेदार चीज है। क्योंकि आजकल ये दौर ही ऐसा है कि हम बच्चों को इन चीजों से दूर नहीं रख पाते, मोबाइल्स वगैरह के अंदर से, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैं थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी तरह डिटेल्स में बताया हर चीज के बारे में और अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। अ, आप मुझे बताएं कि हमारी जो लाइक हम अभी हमारा, मैं पोजीशन वाइज बात करूंगी कि हम जो इंटरव्यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको इससे आपको क्या बेनिफिट नजर आता है, ये क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है? देखिए ईमान, जो हमारे पास ये इंटरव्यू सीरीज है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे था कि ये शायद जॉब इंटरव्यू की तरह है। 2-4 लोग फाउंडेशन के इंटरव्यूज करेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा सिलसिला, और क्योंकि कुरिकुलम को समझने में टाइम लगता है। अब जब मैं खुद इस चीज का हिस्सा हूं तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें, जब आप अपना काम कर रहे हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो स्किल्स हैं, वो आप अगर दूसरों को नहीं बता सकते, आपकी नेटवर्किंग नहीं है, आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप अपने बारे में किसी को बता सकें या किसी से किसी के ज़ात के बारे में पूछ सकें, तो फिर आपकी दोस्ती नहीं होती है, नेटवर्किंग नहीं होती है। तो ये रेहान फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे आप यहाँ पे बैठे, आप दुनिया में किसी भी जगह बात कर सकते हैं। मुझे स्ट्रीम यार्ड यूज करना नहीं आता था, मैंने रेहान स्कूल में सीखा आके, और शुरू में तो समझ भी नहीं आती थी इसकी। तो अब जो है, जैसे ईमान कोरंगी में बैठी हुई है, कराची में, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और हम इवन फॉरेनर्स के साथ करते हैं इंटरव्यूज, तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे होते हैं और हम उनको अप्रोच करते हैं थ्रू इंटरव्यूज। तो ये इंटरव्यू सीरीज वो है जो हमारे, जो स्टूडेंट के लेवल पे देखा जाए तो उनकी लिसनिंग इंप्रूव करते हैं, पेशेंस लाते हैं उनमें, और उनके अंदर ये क्वालिटीज आती हैं कि वो किसी के से कैमरा के सामने कैसे बैठ के बात करेंगे। और उसके अलावा लिसनिंग इंप्रूव हो रही है उनकी, वो गौर से सुनते हैं किसी की भी बात, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर स्पीकिंग इंप्रूव होती है व्हेन दे स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यूज। फिर देखिए, सवाल करना, हमारे कुरिकुलम्स हैं, जो भी सिलेबस है ट्रेडिशनल, उसमें सवाल करना नहीं सिखाया जाता। उसमें सवाल अगर कोई करता है तो वो रटा रटाया सवाल होता है, और वो कुरिकुलम से बाहर जाके नहीं। यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी मर्जी से जो सवाल आपको नहीं समझ आ रहा और अगले बंदे की फील्ड से आप रिलेटेड सवाल करते हैं, फिर आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। फिर उसके बाद देखें, हम बुक्स पढ़ाते हैं, बुक्स के अंदर भी पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है। कायद आजम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, अलामा इकबाल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में। इवन जो आजकल पर्सनैलिटी जिंदा हैं, जिनको अल्लाह ने हयात रखा हुआ है, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कारनामे किए हैं, वो चीजें कोई नहीं पढ़ता। तो ये इंटरव्यू एक ऐसा लिंक है जिसके थ्रू आप लाइव दूसरों को पढ़ रहे हैं, और लोग आपके सामने खुली किताब की तरह होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। So everyone has their own personality, their own experiences, and everyone becomes star. जब बच्चे आते हैं बड़ा प्राउड फील, अच्छा मैम मेरा इंटरव्यू है, अच्छा अब ये लाइव जाएगा सोशल मीडिया पे, तो हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है, और बच्चे भी बड़ा प्राउड फील करते हैं कि भाई मेरी जात के बारे में बात हो रही है और मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं बड़े अच्छे अंदाज से बताऊं। तो ये इतने फायदे हैं एक इंटरव्यू के कि हम अगर गिनने बैठ जाएं तो इसमें 1-2 घंटे लग सकते हैं। कि देखिए, अगर आप बीइंग अ पेरेंट देखें, तो आपके बच्चे को अगर 10 साल स्कूल जा रहा है तो दूसरों के सामने बात करने की, वो कागज के ऊपर सीखता है, और कागज के बगैर वो बात नहीं कर सकता। लेकिन इंटरव्यू में वो इतना माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के बड़े आराम से अपने बारे में भी बता सकता है, और दूसरों के बारे में भी उनसे सवालात कर सकता है, और फिर ये हेजिटेशन खत्म होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप रेहान स्कूल के कुरिकुलम का कोई भी टूल उठाते हैं, कोई भी टास्क उठाते हैं, हर टास्क के अपने बेनिफिट्स हैं। इवन मैं
اتنے سارے ہم لوگ ریسرچز کرتے ہیں، یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں، میں نے تھیسس کا کام کیا، میں دیکھتی ہوں کہ اکثر ہمارے اندر اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتے ہم کہ یونیورسٹی لیول پہ جا کے کسی پروفیسر کا ڈور ناک کر کے ان سے میں ایک کمی نہیں کہہ لیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا اور پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے. تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے بڑے آرام سے، بڑے ادب سے، بڑے پیار سے اتنی بڑی بڑی باتیں نکلوا لیتے ہیں. تو یہ ہے ایکچولی آپ کی تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ میرے سامنے کون ہے، ہم نے کس طرح بات کرنی ہے، ان سے کیا سوال کرنا ہے، اور ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. پھر دیکھیں کمٹمنٹ ہے کہ بچے نے ٹائم دیا اور اس نے کمٹمنٹ کو فلفل کیا. تو یہ بھی ایک دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی لرننگ ہے کہ آج کل ہم لوگ کمٹمنٹ کے پکے نہیں ہوتے ہیں. تو بچے کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ مجھے ٹائملی انٹرویو والا ملے اور میں ٹائملی انٹرویو جا کے دوں. تو یہ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں جو چھوٹی سی ایج سے ہم سکھانا شروع کریں. الحمدللہ کہ میں ریحان فاؤنڈیشن کا پارٹ ہوں اور یہ چیزیں میں بھی سیکھ رہی ہوں اور میرے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ مجھے لرننگ کے لحاظ سے بہت کچھ ملا یہاں پر. تھینکس اگین میم کہ آپ نے اتنا بہت ہی ڈیفائن اور بہت ہی اچھی طریقے سے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ پہلا انٹرویو ہے میرا جو میں نے اپنی 3 to 4 month کی جرنی میں انٹرویو کی اتنی اہمیت جانی ہے. اور باقی میں جو آپ نے جو لاسٹ پوائنٹ کہا کہ لائک ہم اپنی بات پہ وہ نہیں رکھتے، جیسے ٹائم پہ نہیں دیتے، بٹ بچوں کو ابھی سے ہم اس چیز کی اہمیت بتا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ بچوں کو اپنی ٹائم کی اور اپنی چیز کی قدر بھی اس چیز سے آ رہی ہے. اور کنیکٹیوٹی وغیرہ تو واقعی میں اس سے بہت زیادہ کنیکشن ہے. لائک اسٹوڈنٹ ٹیچر سے انٹرویو لے گا، ایک میڈم ایک پرنسپل ہو کے اسٹوڈنٹ سے باتیں کرتا ہے، تو وہ تو ایک بہت ہی فخر کی بات ہے. وہ ہمارے وقتوں میں یہ چیز نہیں تھی، تو ہم بس میڈم میم کو بس سلام کر لیں تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی. میم ہمیں ہنس کے دیکھ لیں تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک عید ہو جاتی تھی لائک. بالکل. تو تھینک یو سو مچ اگین. اچھا، آپ ایک کیمپس رن کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے، تو آپ ایک پرنسپل کا کیا کریکٹر ہے اس سارے اس کے اندر؟ آپ کی کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لائک فیس کر رہی ہوتی ہیں جو ایک پورے دن میں ایک یادگار رہ جاتا ہے؟ تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کریں. دیکھیں بینگ اے پرنسپل جو ہے نا، آپ پورے ادارے کو سمجھیں کہ آپ ریحان بھائی کے ویژن کو، کریکولم کو، ہر چیز کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے لوگ آتے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل بکس کیوں نہیں ہے، ٹریڈیشنل سلیبس کیوں نہیں ہے. پھر ان کو ہم اپنے بچوں سے ملواتے ہیں کہ آپ ان سے ملیں اور ان میں دیکھیں کہ آپ کو ان میں کیا نظر آ رہا ہے جو کتاب میں سے یہ پڑھ کے آتے ہوتا اور اب نہیں ہے. تو وہ پھر بھول ہی جاتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو یاد بھی نہیں رہا کہ سبجیکٹ بھی انہوں نے پڑھنا تھا. پھر اب ہمارے پاس الحمدللہ پیرنٹس ہوتے ہیں، پیرنٹس آ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. جو میرے لیے یادگار مومنٹ ہوتا ہے وہ ان پیرنٹس کی خوشی ہوتی ہے جب وہ ہمارے ساتھ دن گزارتے ہیں، اور وہ ان کی اپریسیشن ہوتی ہے میرے لیے جب وہ دن گزار کے جاتے ہیں. اور پھر میں ان سے جب بات کرتی ہوں وہ ہر چیز پہ کہتے ہیں میڈم یہ والی چیز جو ہے نا یہ دوسرے اسکول میں نہیں سکھائی جاتی ہے، یہ آپ سکھا رہی ہیں، جاتی ہیں کلاس میں بچوں کو دیکھتی ہیں اور بچے بچوں کو سکھا رہے ہیں. تو یہ ریحان بھائی کا سارا ویژن ہے جسے ہم فالو کر رہے ہیں. تو وہ ریحان بھائی نے ہمارے اندر یہ عادت ڈال دی ہے. شروع میں مجھے نا بچوں کو دیتے ہوئے کام اور ہر چیز کی بڑی ٹینشن ہوتی تھی کہ میں یہ کیا کروں اور کیسے کراؤں گی بچوں سے. تو ریحان بھائی نے کہا بچے کر لیں گے، آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ آپ نے بچوں سے کرانا ہے. آپ کو پتا میں ٹریڈیشنل اسکول میں 3-4 اسکول میں پرنسپل رہ چکی ہوں، وہاں پہ تو بچوں سے کچھ نہیں کرایا جاتا، وہاں پہ اسٹاف ہوتے ہیں پروفیشنل اور اس طرح ٹیم ممبرز ہوتے ہیں. تو میں جب آپ بچوں سے کراتی ہوں نا، اور میں نے یقین کرے ریحان بھائی کی بات مان کے جو سیکھا، اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے سارے دن میں کہ آپ کا پرنسپل بچہ ہے، آپ کا وائس پرنسپل بچہ ہے، آپ کا فیسیلیٹیٹر بچہ ہے اور وہ تنگ بھی نہیں کر رہا اسٹاف کی طرح، نہ بلیک میلنگ سے نہ تنگ کر رہے. اور جو کام آپ اسے کہتے ہیں ایسے ماشاءاللہ پھرتی کی طرح بچے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں. نئے لوگ آگے بیٹا آپ نے ان کو ٹور کرانا ہے، نئے لوگ آگے بیٹا آپ نے ان کو یہ چیز سکھانی ہے، اور لڑتے ہیں آپس میں میں سکھا دوں، میں سکھا دوں. پرانے بچے کہتے ہیں میں سکھا دوں. تو یہ الحمدللہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم بڑوں کو بھی سیکھنی چاہیے بچوں سے. اور سارے دن میں یہ چیزیں، ہاں چیلنجز کچھ ہوتے ہیں
وہ یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو ہے اے آئی اسکول رننگ کر رہے ہیں. ابھی اس میں جو ٹاسک ہے میرے معصوم بچوں کے، وہ سارا دن ان کے وہ ایسے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. تو ہمیں یہ چیلنج آتا ہے کہ جب کوئی انٹرویو کے لیے نہیں ملتا یا پھر ٹائملی بچہ ٹاسک ختم نہیں کر سکتا. مطلب بچوں کے اندر شوق ہوتا ہے کہ ہم یہ والا ٹاسک بھی کر لیں، یہ والا بھی. اب آپ کو پتا ہے ارننگ کلاس بھی ہو رہی ہے، پروگرامنگ کلاس بھی ہو رہی ہے آن لائن ان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ٹاسک ہیں ڈیلی کے. تو یہ تھوڑا سا چیلنج ہے کہ ہم جو ہے ٹائملی ہر چیز کو پورا کریں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ بچے کے اندر ذمہ داری وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. ہم جو انہیں سکھا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ماشاء اللہ بچے جس ذمہ داری سے کریں اس پہ بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے. اچھا چیلنج ایک اور یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کی سجیشنز ہوتی ہیں. ایمان آپ کو جو ہے لوگ آگے کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، یہ ایڈ کر لیں، یہ وہ کر لیں. تو ہم پھر انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن پہلے جو ہمیں ریحان بھائی کا کوریکلم ہے وہ تو کرنے دیں. نہیں میم یہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یہ بھی تھوڑا ہو جائے، یہ تھوڑا سا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو جائے، یا یہ تھوڑا سا امیزون سے ریلیٹڈ ہو جائے، یا وہ مطلب ایڈوانس نہیں آپ کینوا پہ نہیں، آپ ایڈوب پہ کروا لیں. بہت سارے پیرنٹس کی سجیشن ہوتی ہیں. رسپیکٹ فلی ان کو ڈیل کرنا، مینیج کرنا، یہ ایک پرنسپل کا کام ہے. اور ان کو اس چیز پہ قائل کرنا کہ یار یہ جو ہم کرا رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بچے ہضم کر لیں، اور یہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو یہ اس چیز پہ قائل کرنا لوگوں کو اور ان کو سنبھالنا یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اور الحمدللہ کہ ہم ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے. مجھے واقعی میں سیریسلی ایسا لگ رہا ہے کہ میں میرے سامنے میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ ساری چیزیں میں آلریڈی فیس کر رہی ہوتی ہوں. لائک جیسے مینجمنٹ والے اس کے اندر ہم سے جیسے لوگ آپ نے بولا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی کر لو، یہ بھی ایڈ کروا لو. ہم سے تو لوگ آ کے بولتے کرپٹو ایڈ کروا لیں. لائک کرپٹو اب صحیح ہے، وہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس کی بہت زیادہ آج کل ویلیویبل ہو گئی ہے. بٹ ابھی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سیکھو. اچھا پھر نا پورا آپ آدھے آدھے گھنٹے ایک ایک گھنٹے کے بعد ہم پیرنٹس ہم سے یہی سوال کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ نا اچھا پھر ٹریڈیشنل تعلیم کا کیا ہوگا، پھر سرٹیفکیشن کیا ہوگا. تو یہ باقی میں ایک بہت بڑا رول ہے پرنسپل کا جو آپ ادا کر رہی ہیں. اور ماشاء اللہ سے ہر میں بھی فیس بک وغیرہ پہ آپ لوگ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں ہر چیز. سر ریحان کے ساتھ آپ کی پوسٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کے اسٹوڈینٹس وغیرہ کے لحاظ سے. میم مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس اس وقت اسلام آباد میں کتنی اسٹرینتھ ہے، اور ٹیچرس کو آپ لوگ کس طرح مینیج کرتے ہیں، اور اسٹوڈینٹس کو کیا مینیج کرتے ہیں. کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ آپ لوگ اپنے مطلب ویکلی آپ لوگ کرواتے، لائک او سو جی وغیرہ ہم کرواتے ہیں بچوں سے، تو آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں ایڈ کری ہوئی ہیں یا لائک جیسے ٹاسک سسٹمس کر رہے ہیں جسٹ؟ نہیں ہمارا جو ہے پراپر جیسے تمام اسکول کے کوریکولم ہے ریحان اسکول کا ویسے ہی ہم بھی کر رہے ہیں. اچھا جو اسٹرینتھ ہے وہ 37 ہے ابھی میرے پاس، اور بہت سارے ایڈمیشنز ہیں جو ہونے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اور بہت سارے ٹاسک ہیں دن میں. جیسے صبح ہم او سوجی سے اسٹارٹ کرتے ہیں، یوگا میڈیٹیشن کراتے ہیں. پھر میں ایک کمیونیکیشن کلاس کراتی ہوں بچوں کی، جس میں جو انہوں نے اپنے والا پہ یا اپنے انٹروڈکشن پہ کیا ہوتا ہے وہ لائیو وہ کلاس ہوتی ہے. وہ یونائٹیڈ ہال میں ہم بیٹھتے ہیں جو ہمارا ایک بنایا گیا، وہاں پہ ہر بچے نے بریفلی آ کے سامنے بات کرنی ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کانفیڈینس بلڈنگ، اور وہ صرف انگلش میں کرنی ہوتی ہے. اور بچوں پہ میں یہ سارا دن اسٹرکٹنیس ہے کہ آپ نے انگلش میں ہی بات کرنی ہے. آپس میں بھی ان کی کمیونیکیشن اسکل پہ ہم بہت سختی کر رہے ہیں کہ بہتر ہو، تاکہ وہ کیمرے کے علاوہ بھی اگر کسی سے جا کے بات کریں تو ان کی کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہوں. اس کے علاوہ تمام جو ریحان اسکول کے ٹاسک ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. 1:30 پہ ہمارے بچوں کی نماز ہوتی ہے باجماعت، اور اس کے بعد جو ہے ڈیلی قرآن کی ایک آیت کو وہ ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں اسلام 360 سے، اور وہ 5 سے 7 منٹ کی کلاس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ سے ان کی پروگرامنگ کلاس ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ٹاسک پینڈنگ ہوتے ہیں وہ کر کے آلموسٹ 3 PM تک وہ کلوز کر دیتے ہیں. بہت بہترین ماشاء اللہ سے کیونکہ آپ نے لائک قرآن وغیرہ ان سب چیزوں کو بھی ویلیوبل لکھ کر اپنی کا حصہ بنایا اپنے سلیبس کا، اپنے کیریکولم کا. اور یہ بہت اچھی چیزیں سیکھنے کو ملی ہے. انشاءاللہ ہم بھی اس چیز کو ایڈ کریں گے. نماز وغیرہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اور بٹ یہ کہ قرآن جس طرح آپ کر رہے ہیں اور جس طرح کمیونیکیشن وغیرہ کی بات کر رہی ہیں، لائک بچے بیف کرتے ہیں، اسپیچ دیتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ بہت ہوتا ہے. تو اپنے بارے میں بتائیں، لائک جیسے آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ کا ایک بہت
عرصہ اپنے ایجوکیشن سے آپ جوائن ہوئی ہیں میم. آپ پرسنلی آپ کا گھر کہاں ہے, رہائش کہاں ہے, اور ایک پاکستان کے اتنے خوبصورت شہر میں آپ رہ رہی ہیں اسلام آباد کے اندر, تو کیسی ہیں اسلام آباد کی ہوائیں اور اس وقت کیا موسم ہے اس وہاں پر؟ ہاں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد نا گرینری کی وجہ سے بہت خوبصورت ہے. یہاں پہ ماشاء اللہ آئی گرینری اگری. بہت ہے، آس پاس پہاڑ ہے، اور موسم ابھی ٹھنڈ ہے. بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. لیکن آج کل میں نے جیسے صبح الطاف بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ نا سب کو بخار ہو رہا ہے، گلے کا پرابلم ہے، اور نمونیا اور ٹھنڈ اس طرح کی خشک ٹھنڈ ہے. تو ایون میں نے بھی ابھی لاسٹ 2 ویک بیفور مجھے بھی نمونیا ہو گیا تھا، بیمار رہی، پھر میرے ہسبینڈ بیمار ہے، بچی بیمار ہے. تو یہ ہے کہ موسم کا کچھ اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ دن کے ٹائم باہر نکلیں تو بہت پیارا موسم ہوتا ہے، بہت اچھا، آپ انجوائے کر سکتے ہیں، کسی پارک میں جا کے دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. گھر میرا بالکل اسکول سے 10 منٹ کی دوری پہ ہے اور واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. اور یہیں پہ اسی ایریا سے ہوں میں مقامی، شروع سے یہیں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں. اور میں یہیں اسی ایریا میں ڈفرینٹ اسکولس میں 2000 سے جرنی اسٹارٹ کی تھی ایز اے ٹیچر، اور پھر کوآرڈینیٹر بھی رہی ہوں، وائس پرنسپل بھی رہی ہوں، پرنسپل بھی رہی ہوں، اور بہت کچھ سیکھا ہے. اور یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ولیج ہے نہ ٹاؤن ٹائپ ہے، کچھ اس طرح ہے کہ مطلب شہر ہی شہر لگتا ہے. اب تو بہت آبادی ہوگی ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو اتنی آبادی نہیں تھی. تو اب بہت ساری سٹیز کے لوگ ہیں جو آ کے یہاں رہ رہے ہیں. ایون میرے اپنے ریحان فاؤنڈیشن کے اب اتنے لوگ ڈفرینٹ سٹیز سے آ کے رہ رہے ہیں، ڈفرینٹ شہروں کے لوگ ہیں. کوئی ایبٹ آباد سے ہے، کوئی کھاریاں سے ہے، کوئی مردان سے ہے، کوئی شیخو پورہ سے ہے. تو ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آ کے رہ رہے ہیں. ڈفرینٹ لینگویجز ہم نے بھی سیکھ لی ہے، اور مطلب ہمیں بھی یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے. اور بہت مزے کا انوائرمنٹ ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا نا کہ جہاں میں پہلے اسکولوں میں تھی وہ اپنے ایریا کے ہی بچے ہوتے تھے، اپنے ایریا کے ہی لوگ ہوتے تھے. اب ریحان اسکول میں جو ہے آپ کی سوشل میڈیا پہ بھی بہت اچھی نیٹ ورکنگ بن گئی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی دوستی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی آپ کی بہت جو ڈفرینٹ سٹیز سے لوگ آتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو بہت کچھ بندہ سیکھ رہا ہے اس میں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر پرنسپل ہیں تو آپ کو کوئی کام نہیں رہا. آپ نے سیکھنا ہے تو بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں. اور اسپیشلی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تو کام کرنے کا مزہ ہی ہو رہا ہے. میں تو آدھا دن بچوں کے ساتھ گزارتی ہوں، مجھے تو مزہ ہی بچوں جی. کے ساتھ آتا ہے. باقی بہت مطلب بہت اثر کرتا ہے آپ کے آس پاس کا جو نیچر ہے، ماحول ہے، آب و ہوا. تو واقعی میں اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جو ہم لائک پکچرس وغیرہ میں دیکھ کر ایک ریلیکسیشن فیل ہو جاتی ہے. میم مجھے آپ نے بتایا ابھی لاسٹ میں کہ آپ ایز اے ٹیچر، پرنسپل، کوآرڈینیٹر رہ چکی ہیں. تو میری جاب تو یہاں ہے. تو مجھے کچھ ٹپس دیں لائک کوآرڈینیٹر کا کیا کریکٹر ہونا چاہیے اسکول کے اندر، اس کی کیا ویلیویبل ہونا چاہیے، لائک مجھے آپ سے کچھ سیکھ ملے. اچھا ایمان، میں نا 15 سال کی تھی جب میں نے میٹرک کے ایگزام دی اور میرا بھی رزلٹ نہیں آیا تھا، اور میں ٹیچنگ فیلڈ میں آ گئی. پھر میں نے پرائیویٹ سارا پڑھا یونیورسٹی سے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے جتنا بھی سیکھا ہے نا وہ پریکٹیکل لائف سے سیکھا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کوآرڈینیٹر کی کیا جاب، اب جیسے میں ٹیچر تھی نا تو میں صرف ٹیچنگ نہیں کرتی تھی. جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا وہاں پہ بچوں کا ڈسپلن کنٹرول، ان کو پڑھانا تو ہوتا تھا، لیکن مجھے اسکول میں اور جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی تھی میں اس پہ بھی نظر رکھتی تھی. اور اسی وجہ سے جو ہے میں رپورٹنگ میں جلدی، پھر امپلیمنٹیشن میں میں یہ نہیں ہوتا تھا ہر چیز کاغذ پہ لکھ کے لے کے جاتی تھی ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. مجھے جو چیزیں سمجھ آتی تھی نا میں اسکول میں کرنا شروع کر دیتی تھی. تو اسی وجہ سے جو ہے نا، جیسے آپ کو ایک پرنسپل کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، تو آپ نے اگر اسمبلی کرنی ہے ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہے تو آپ کیا اس کو ٹائم پہ کر لیں تو پرنسپل کو یہ ڈانٹے گا کہ نہیں آپ نے کیوں ٹائم پہ کیا ہے. بچوں کو ٹائملی ان کو بلانا کہ آپ ٹائم پہ آئے، پھر ان کا ڈسپلن چیک کرنا. اچھا میں جب ٹیچر تھی تو میں نے یہ ساری چیزیں کی. اس کے علاوہ اچھا مجھے یہ بڑی ٹینشن ہوتی تھی کہ کوئی ٹائم پہ جا کے کلاس میں لیکچر نہیں دے رہا، اور کوئی جو ہے اگر لیکچر دے کے آیا ہے تو اس سے بچوں نے کیا سیکھا ہے. تو میرا یہ ہوتا تھا جب میرا کوئی فری پیریڈ ہوتا تھا تو میں کسی بھی ٹیچر کی کلاس میں جا کے بیٹھ جاتی تھی. اس سے میری لرننگ اور آبزرویشن کے دوسرے لوگ کیسے کرتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے سیکھا بھی. اور تیسرا یہ کام کہ میں امپلیمنٹیشن، دیکھیں اب اے آئی آ چکا ہے نا، تو ہر کوئی آپ کو بڑی بڑی وہ قصے کہانیاں لکھ کے اے آئی بھی لکھ دے گا، انسان بھی بتائیں گے یہ کر لے وہ کر لے.
لیکن اس میں کام کام کتنا میں ڈھونڈ دوں گی بیٹا آپ کو، ٹھیک ہے، اور اس میں کام کتنا آپ نے کیا ہے، مطلب آپ نے پریکٹیکل کتنا ورک کیا وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو پریکٹیکل ورک کو کرنا یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، کہ آپ اگر کوآرڈینیٹر ہیں تو آپ کی جو کوآرڈینیشن ود اسٹوڈینٹس، ود پیرنٹس اینڈ ود پرنسپل، وہ پروڈکٹیوٹی کی ہونی چاہیے. مطلب آپ فل ڈے میں جو ٹاسک ہیں اس کی پراپر رپورٹنگ بچوں کو بتانا چاہیے کہ ایمان لیڈرشپ والی از اور کوآرڈینیٹر، اور جو میم نے کہہ دیا وہ اس کا حساب لیں گی ہی لیں گی. اب دیکھیے ہم کیا بالکل کرتے ہیں کمٹمنٹ میں، کیا ہوتا ہے جیسے میں نے بچوں کو کہا کہ کل میں آپ کی یہ چیز چیک کروں گی اور یہ کروں گی، میں کسی کام میں بزی تھی میں نہیں کر سکی، اگلے دن میں دوبارہ کہوں گی، بچے اس کو تھوڑا کم سیریس لیں گے کہ کل بھی اس نے بالکل بولا تھا اور اس نے نہیں کیا. تو آپ بینگ اے کوآرڈینیٹر بچوں سے جو کام کرائیں گی، جو کمٹمنٹ ہے آپ کی، آپ نے جو بول دیا، آپ کے جو الفاظ ہیں ان کو پورا کریں، چاہے آپ کے پاس ٹائم ہے یا آپ کسی سے کراتے ہیں. آپ اب خود نہیں وہاں کھڑے ہو سکتے، میں یہاں کی پرنسپل ہوں لیکن میں صبح یوگا میڈیٹیشن اپنے سامنے کراتی ہوں اور خود شامل ہوتی ہوں اس میں، پھر کمیونیکیشن کلاس اپنے سامنے کرواتی ہوں، شامل ہوتی ہوں. مجھے بھی گیسٹ آتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن میں انہیں کہتی ہوں تھوڑا ویٹ کر لیں، یا میں یہ ٹاسک کسی سینئر کی رسپانسبلٹی لگاتی ہوں. بچوں کو اب یہ جی پتا چل گیا ہے کہ جو ہماری میم نے کہنا ہے وہ کرنا ہے ہر حال، تو پھر وہ ان بالکل کو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کی تیاری کر کے آئیں. تو بینگ اے کوآرڈینیٹر آپ کی جو پرنسپل سے کوآرڈینیشن ہے، مطلب جو آپ کو پرنسپل نے ٹاسک دیا اس کی ڈلیوری اپنی آنکھوں کے سامنے کرانا، بے شک آپ کسی بچے سے کرائیں لیکن وہ دیکھیں کہ اس کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہوئی ہے، کیا اس کے ریزلٹس آئے ہیں. اگر ریزلٹس ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ پہلے 3 دن میں ریزلٹس آ جائیں، ایٹ لیسٹ 1 ویک کے پاس بعد جا کے آپ کو 5% ریزلٹ نظر آئیں گے. لیکن جب ریزلٹ آنا شروع ہوں گے تو اٹس مین آپ نے جو کام کیا، جو آپ نے میتھڈولوجی اپلائی کی، جو آپ نے ڈیڈیکیشن دی، اس کے ریزلٹس اللہ نے آپ کو دینے شروع کر دیے. دیٹس گریٹ سر، تھینک یو سو مچ. واقعی میں یہ چیزیں اسی طریقے سے پراپر وے میں چلیں تو تبھی آپ کی پوزیشن اور آپ کا جو ویلیو ہے وہ فیل ہوتی ہے. آپ نے بہت اچھی طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اس چیز کو بھی، اینڈ تھینک یو سو مچ میم. بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے باتیں کرنے میں، دل چاہ رہا ہے کہ لائک اس سیریز کو تھوڑا اور لمبا کریں. اس کا پارٹ 2 ضرور انشاءاللہ میں کمنگ سون کروں گی، یا پھر دوبارہ اس کو ہم ٹچ کریں گے. بٹ ابھی انٹرویو کا ٹائم میرا اینڈ ہو رہا ہے اور مجھے وہاں سے کال جا رہی ہے کہ میں میم بھی آئے وہ آگے، تو دیٹس وائی کہ مجھے جانا پڑے گا. لاسٹ میں ایک چھوٹا سا پیارا سا پیغام میرے لیے، سب کے لیے. بس پیغام یہ ہے کہ روٹین سے ہر چیز ہے، ہم ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ہم سے موٹیویٹ ہو. تو اپنی ذات کے لیے جو آج کل میں سوچ رہی ہوں کہ ہم اپنی ذات کو بہت اگنور کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی ذات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنے جڑے ہوئے جو سب سے ہمارے قریبی رشتے ہیں ان کا خیال بھی کرنا چاہیے. تو میں چاہوں گی کہ ایمان کی جو اپنی پرسنالٹی ہے اس کے لیے بھی ایمان بہت کچھ کرے، اور ایمان سے جڑے جو رشتے ہیں وہ ان کا بھی بہت خیال کریں. اور میرا یہی پیغام سب کے لیے ہے کہ سب اپنے سے جڑے رشتوں کو بھی بہت پریورٹیز دیں، اور اپنی ایک جو ورک سپیس ہے اس کو اور آپ کی جو پرسنل سپیس ہے اس کو، دونوں کو ایک سپریشن ہونی چاہیے اور کسی کی وجہ سے دوسری چیز ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بالکل میرا بالکل. پیغام ہے اور اسی کو پہ آج کل میں بھی پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت مزیدار اور ایک اوتھینٹک آپ نے واقعی میں پیغام دیا ہے کہ واقعی میں ہمیں دونوں جاب کو اور گھر کو، فیملی کو ڈفرینٹ، کسی کو ایک دوسرے آپ کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، نہ دونوں ہی ڈسٹرب نہ ہو. تو تھینک یو سو مچ میم، آپ کا اتنا قیمتی وقت اور بہت اچھی طریقے سے ہر چیز ڈیفائن کرنے کا. انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کیمپس میں آؤں یا آپ آئیں اور ہم فزیکلی ملیں، ایک دوسرے سے پوڈ کاسٹ کریں اور بہت ساری اور باتیں کریں. تو پلیز اس کے ساتھ اللہ حافظ کرتے ہیں، آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر ملیں گے کسی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.